ناظرین 8واں دن ہے اور ایران آج بھی رسپونڈ کر رہا ہے. تاریخ کے اندر یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ امریکہ نے کسی ملک پر حملہ کیا ہوا ہے اور 8واں دن ہو چکا ہے اور وہ ملک جو ہے وہ آگے سے رسپونڈ کر رہا ہے اور ایران کی جانب سے ایک بار پھر بھرپور حملوں کی لہر جو ہے وہ فائر کی گئی ہے اور جس میں تمام امریکی بیسز ایک بار پھر نشانہ بنی ہیں. اور یہ تاریخ میں پہلی بار دیکھا جا رہا ہے کہ اتنی ایڈوانس بیسز، ان کے اتنے ایڈوانس جو اکوپمنٹس ہیں جو بہت مہنگے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہٹ ہو رہے ہیں. تل ابیب کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے ایران نے. تل ابیب مسلسل دھماکوں کی زد میں ہے. دیکھیے OIC کیپٹلز تو پہلے بھی تباہ و برباد ہوتے رہے ہیں. دمشق کو تباہ کیا گیا، بغداد کو تباہ کیا گیا، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ تل ابیب تباہ ہوا ہو. یہ کبھی نہیں ہوا کہ تل ابیب کا کسی نے حلیہ بگاڑا ہو. یہ کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے 20 میزائل آ کر کسی OIC کیپٹل کے اوپر مارے ہوں اور آگے سے 3 میزائل جا کر 3 بم جا کر تل ابیب پر بھی گرے ہوں. یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تو دس از ہیپننگ فار دا ویری فرسٹ ٹائم. اور وہ اتنا زیادہ نقصان برداشت نہیں کر سکتے جتنا ایران اپنا نقصان جو افورڈ کر سکتا ہے. صحیح ہے نا. وہ ایک تو اس کا رقبہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس پر حملہ ہوا ہے، وہ اس کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ٹل دا اینڈ جائے. اور ان کے لیے جب جنگ بڑی مہنگی بنا دے. اس وقت جو ہے وہ ایک طرف ایران حملے کر رہا ہے، تمام امریکی بیسز ایک بار پھر نشانہ بنی ہے تمام گلف کنٹریز کے اندر، اور جو رہا سہا اکوپمنٹ ہے جو اوپر سے چائنیز اور رشین سیٹلائٹس بتا رہے ہیں کہ یہ بھی بچ گیا، یہ بھی بچ گیا، اس کو ایران جب نشانہ بنا رہا ہے. اور اس کے ساتھ جب وہ اسرائیل کے اوپر دوبارہ، اور جو عراق کی ریزسٹنس ہے وہ دوسری طرف سے وہ اٹیک کر رہی ہے. ہر گھنٹے جو امریکی بیسز ہیں اس پر عراق کی جو ریزسٹنس ہے وہ اٹیک کر رہی ہے. ایران کی یہاں پر اسٹریٹجی یہ ہے کہ امریکہ کے لیے اس جنگ کو انتہائی کاسٹلی بنا دیا جائے، انتہائی مہنگی ترین جنگ بنا دیا جائے. اور ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جب اس جنگ کی ہیٹ نیو یارک سٹاک ایکسچینج تک پہنچے گی، اس کی قیمت یہ جو قیمت وہ چکا رہے ہیں، جب اس کے اثرات یہ جو یہاں اکنامک ڈسرپشن ہو رہی ہے گلف میں ہو چکی ہے، تمام ایشین مارکیٹ ہل چکی ہیں، یورپین ہل چکی ہیں، تو اس کی جو ہیٹ ہے جب نیو یارک کی سٹاک ایکسچینج تک پہنچے گی پھر آپ کو وائٹ ہاؤس کے اندر جب وہ پینک نظر آئے گا. اور ایسا پینک ہوگا کہ یہ بالکل جب وہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کرنا کیا ہے. اور لڑی آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے تو اس دن ان کا بیانیہ کیا تھا، اور آج ٹرمپ کی لاسٹ سٹیٹمنٹ دیکھیے کہ وہاں بیانیہ کیا کھڑا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے اسی گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ کسی ایسے لیڈر کو چن لیا جائے جو مجھے بھی ایکسیپٹیبل ہو. تو جو کل ایران نے پھر آگے سے رسپونڈ کر دیا تھا، اور وہ کل سے ہر طرف وائرل ہے ایران کا رسپانس کہ ٹرمپ تم تو نیو یارک کا میئر نہیں بنا سکتے، تم ہمارا سپریم لیڈر بناؤ گے. تو بات یہ ہے کہ نیو یارک کی سٹاک ایکسچینج جب وہاں پر ہلچل ہوگی نا تو آپ سمجھیے گا کہ بس سب کچھ ہی ہل گیا ہے، کیونکہ سارا امریکی دار و مدار اکانومی کا وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اور یہ وہی ایلیٹ ہے جو منافع کماتی ہے ایسے کرائسس سے، لیکن ایک ایسا کرائسس جو انہی کی دولت کو اپنی لپیٹ میں لے لے وہ اس کو کبھی افورڈ نہیں کریں گے. صحیح ہے نا. یہ جو امریکی صدر آتا ہے وہ انہی کے مفادات کا دفاع کرنے کے لیے آتا ہے. تو ایران ایک پراپر اسٹریٹجی کے تحت اس ایلیٹ کے مفادات کو بھی ساتھ ساتھ ہٹ کر رہا ہے تاکہ وہ پھر پریشر ڈالے، کیونکہ جب ان کی دولت کے اوپر بات آئے گی تو پھر کھپ پڑے گی وائٹ ہاؤس کے اندر. اور اوور آل بھی ظاہر ہے ایک براڈر جو اکنامک اسٹریٹجی ہے کہ کیسے ان کے اکنامک جو ان کے اکنامک انٹرسٹ ہے ان کو کس طرح سے ہٹ کرنا ہے، اور اس کے اندر یہ ایلیٹ والا معاملہ بھی شامل ہے. اچھا، اب اسی درمیان جو ہے وہ ایران کی سب سے بڑی جو کامیابی اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ایران میں جو یونٹی نظر آ رہی، یعنی ایران کے لوگوں نے اس سازش کو ناکام بنا دیا، اس جنگ کو ناکام بنا دیا. اور سپریم لیڈر نے جو آخری دنوں میں بیان دیا تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے میزائلوں اور ڈرون سے بھی زیادہ ہماری جو بڑی طاقت ہے وہ عوام کی یونٹی ہوگی. ایرانینز اگر متحد رہیں گے تو پھر دشمن کچھ بھی نہیں کر سکے گا. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت نتن یاہو اور ٹرمپ اور یہ سارا جو پورا ٹولہ ہے یہ اتنا فرسٹریٹڈ ہے، یہ اتنا غصے میں ہے کہ یہ سوچ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ایرانینز ابھی تک متحد ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی بھی ملک پر اٹیک کیا ہے تو پہلے ہی دن وہاں پر بغاوت ہو گئی ہے. ابھی میڈورو کو دیکھیے، میڈورو اندر سے بٹریل ہوا نا، تو کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر انہوں نے حملہ کیا ہو اور وہاں پر اندر سے بغاوت نہ ہوئی ہو. تو یہ اس کو ہضم نہیں کر پا رہے کہ آج تک ہمیں اس میں ناکامی نہیں ہوئی، اور ایران میں کیسے ناکامی ہوگی. ایران کی تمام عوام جب وہ متحد کھڑی ہے، اور جو سستان بلوچستان میں جو سنی پاپولیشن ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم سینٹرل اتھارٹی کے ساتھ کھڑے اور امریکہ اسرائیل سے لڑیں گے. ہم تمام ایتھنیسٹیز جو ہیں وہ بالکل
اس وقت ایران ایز اے کنٹری وہ جو کھڑی. اس لیے اب آپ دیکھیے کہ یہ جو اتنے پاورفل بنے پھرتے ہیں, اتنے بڑے بدماش بنے پھرتے ہیں, اب ان کا سارا اکتفا کردوں کے اوپر آ گیا. 40 سال کی پلاننگ, سپر پاور, ٹیکنالوجی, ظلم کی انتہا, کارپیٹ بمبنگ, اس کے بعد اب ساری جنگ کہاں پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے؟ جی کردوں نے جانا ہے. کرد جائیں گے تو معاملہ بنے گا, کرد جائیں گے تو اس جنگ کا پاسا پلٹے گا. اور کردوں کے حوالے سے جو ان کو سب سے بڑا دھچکا لگا ہے, عراق کی جو فرسٹ لیڈی ہیں وہ ایک کرد ہے, اور ان کا جو سٹیٹمنٹ اس وقت آیا ہے اس نے ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں. وال اسٹریٹ جرنل اس بیان کو چھاپ رہا ہے, جو کہ ماؤتھ پیس ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ کا اور اسرائیل کا. اس کو یہ بیان چھاپنا پڑا, عراق کی فرسٹ لیڈی, she is a Kurd by ethnicity. Leave the Kurd alone, says Iraq first lady. کردوں کو اکیلا چھوڑ دو, بس کر دو, ہماری جان اب چھوڑ دو. انہوں نے کہا اپنے اسٹیٹمنٹ کے اندر کہ کردوں کو ٹائم اینڈ اگین امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے, ویسٹرن پاورز کی جانب سے جب استعمال کیا گیا ہے, اور ٹائم اینڈ اگین ان کو بٹریل کیا گیا, اتنی ہماری جانیں گئی, ہم ان کے لیے استعمال ہوئے, پھر اس کا ہم نے خمیازہ بھگتا, تو ہمارا بہت نقصان ہوا ہے, ہماری بہت جانیں گئی ہیں پچھلی تمام دہائیوں کے اندر. تو ایک بار پھر ہم استعمال نہیں ہونا چاہتے, اور اپنے ہی خطے کو ڈسٹیبلائز کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم ایک بار پھر امریکہ کے ہاتھوں جب وہ استعمال نہیں ہونا چاہتے. تو یہاں پر یعنی ٹرکی ایک جو یہاں کا سب سے بڑا پلیئر ہے, اور اس کا یہ عراق اور یہ سارا یہاں پر ظاہر انفلوئنس ہے. ٹرکی یہاں کا سب سے بڑا پلیئر ہے. ٹرکی بالکل خبردار کر رہا ہے کردوں کو کہ کسی صورت جا کر ایران کے اوپر جو اٹیک نہیں کرنا. اور ادھر جو الشرا ہے, جو جس نے کہا تھا حزب اللہ اور ایران ہمارا کامن اینیمی ہے, وہ بھی اس بات کو افورڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کرد جا کر ایران پر حملہ کریں. وائی؟ کیونکہ پھر خود سیریا ڈسٹیبلائز ہو جائے گا. جو کرد تو پھر شام میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور امریکہ اور اسرائیل شام والے کردوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی جا کر اس میں حصہ ڈالو. تو ایس ڈی ایف کے ساتھ تو الشرا نے معاہدہ کیا ہے, تو اگر یہ پھر جنگ میں گئے تو سیریا تو اس میں ڈریگ ہوگا اور سیریا ڈسٹیبلائز ہوگا. تو اس وقت الشرا بھی افورڈ نہیں کر سکتا. اور جو خبریں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ الشرا کو باقاعدہ اسیسینیٹ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, اور اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہے, اور یہاں پر بھی پلان یہ ہے کہ اس کو حزب اللہ کے اوپر ڈال دیا جائے. تو یہ ساری پلاننگ ہے. تو نہ ٹرکی چاہتا ہے, نہ یہ اب الشرا چاہتا ہے, اور نہ ہی سعودی عربیہ چاہتا ہے, نہ ہی قطر چاہتا ہے, اور سب سے بڑھ کر عراق جہاں سے یہ حملہ ہونا ہے وہ بھی نہیں چاہتا. عراق کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی کہہ رہی ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کرد جا کر جب ایران پر حملہ کریں گے. اور ایران کے فارن منسٹر خود کردوں سے رابطہ کر رہے ہیں, اور کرد جو لیڈرشپ ہے وہ خود بیان جاری کر رہی ہے کہ ہم بالکل اس میں ڈریگ نہیں ہونا چاہتے. اور یہ دیکھیے ابھی جو کرد آفیشلز ہیں انہوں نے ایکزیس کے اوپر جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, اسرائیل از پشنگ دا ایرانین کردز اینڈ عراقیز ٹو فائٹ. ٹھیک ہے نا, ایرانی کردوں کو, عراقی کردوں کو, ان تمام کردوں کو اسرائیل اکسا رہا ہے ان کو, تم جا کر حملہ کرو, تمہیں عراقی کردستان دیں گے, فلاں دیں گے, اور یہ کہ ہم نے تمہیں کتنا سپورٹ کیا, اب تمہیں ہمارے لیے لڑنا ہوگا. یہ سارا وہ پریشر جو وہ ڈال رہے ہیں. کردوں کو ایک بات کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہے, اور ان کی لیڈرشپ ابھی سٹیٹمنٹ بھی یہ دے رہی ہے. دیکھیں خود کردوں نے بٹریل بھگتا ہوا ہے, امریکہ اور اسرائیل نے ان کو بار بار استعمال کیا, ویسٹرن پاورز نے بار بار استعمال کیا, اور آخر میں چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, تو خود مثالیں بھری پڑی ہیں جس کی عراق کی فرسٹ لیڈی نشاندہی کر رہی ہیں. پھر افغانستان میں کیا ہوا, شام میں کیا ہوا, عراق میں کیا ہوا, باقی جگہوں پر کیا ہوا. جن نے امریکنز کا ساتھ دیا اور اپنے لوگوں کے خلاف گئے, ان کا حشر نشر بعد میں کیا ہوا. ان کو امریکہ اور اسرائیل نے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا, اور ان کا حشر نشر پھر کیا ہوا. یہاں پر افغانیوں نے جنہوں نے جا کر امریکنز کے ساتھ کام کیا, امریکہ بھی وہاں سے ان کو بے دخل کر رہا ہے, یورپ بھی ان کو وہاں سے جو بے دخل کر رہا ہے. تو کیا اس کا نتیجہ نکلا. تو جو بھی اپنے لوگوں سے, اپنے قوم سے غداری کرتا ہے, اور وہ بھی امریکہ کے ساتھ مل کر, وہ ایک نہ ایک دن امریکہ نے پیچھے ہٹنا ہی ہے, ایک نہ ایک دن امریکہ کو شکست ہونی ہی ہونی ہے. تو ان کا پھر حشر نشر جب ہوگا. اور پھر ان کردوں کو یہ پتا ہے کہ جب اتنے زیادہ فیکٹرز ہمارے خلاف ہیں, اچھا دیر از اسٹل پاسبلٹی کہ ان میں سے کچھ گروپس ہیں وہ جائیں گے ایران میں, وہ جا کر جو ہے وہ اٹیک کریں گے, کیونکہ ہمیشہ ظاہر ہے کچھ تیار بیٹھے ہوتے ہیں استعمال ہونے کے لیے. لیکن ان کو یہ بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ان کے ساتھ ایران میں ہونے کیا والی ہے. IRGC تیار بیٹھی ہوئی ہے, بسیج فورسز تیار ہیں, وہ ان کا حشر نشر کر دیں گی وہاں پر, یہ ہولڈ آن نہیں کر سکیں گے وہاں پر. مسئلہ یہ ہے کہ تباہی بہت آئے گی, جانے اس میں بہت جائیں گی, لیکن یہ وہاں پر ہولڈ آن نہیں کر سکیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں, ان کو وہاں سے نکلنا ہی پڑے گا. ان کی یہ ساری سازش جب ناکام ہوگی, تو ابھی
فالس نیوز نے تو آپ دیکھیں نا خبریں چلا بھی دی تھیں کہ کردوں نے حملہ کر دیا، ابھی تک ہوا نہیں ہے. تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں. اور ایران نے جو ابھی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، انہوں نے کہا کہ عراق کے اندر تمام جو امریکی کمانڈ اور کنٹرول رومز ہیں اور جو کہ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں اور موبلائز کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام نشانہ ہوں گے ہمارے میزائلوں کا اور ہمارے ڈرونز کا اور ہمارے اسپیشل آپریشنز کا. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی ایران کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں پر گھس کر اسپیشل آپریشنز بھی کر سکتے ہیں، ہمارے میزائل اور ڈرونز بھی برسیں گے اور ہم گھس کر جو اسپیشل آپریشنز بھی کریں گے، اور جو وہاں سے ادھر اٹیک کرنے کی تیاری کر رہے ہیں وہ ہمارے نشانے پر ہیں. تو اوپر سے رشین اور چائنیز سیٹلائٹس، پھر ان کے ایجنٹس، کیا رشیا اور چائنا کے ایجنٹس نہیں ہیں یہاں پر؟ تو اوپر سے ٹرکی، یہ سب وہاں پر نظر جما کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پر سی آئی اور موساد اور فرانس یہ کیا سازش تیار کر رہے ہیں. تو یہ اس سب کے باوجود اگر کردوں کو داخل کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو بھی ان کو بہت بڑی ناکامی کا جب سامنا کرنا پڑے گا. تو اس وقت ان کا سارا اتفاق اس بات کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ یہ آپس میں لڑیں، آپس میں یہ لڑیں، کچھ ایسا ہو ایک بار پھر فرقہ وارانہ فسادات جب یہاں پر دیکھے جائیں. تو اب حزب اللہ کے بھی شدید ان کے اوپر حملے، اور حزب اللہ نے ہیلی کاپٹرز کے اوپر اٹیک کیا ہے. وہاں پر ان کے فوجیوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو اٹھانے کے لیے ان کے ہیلی کاپٹرز آئے ہیں، آگے سے حزب اللہ تیار بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے خوب ان کے اوپر اٹیکس کیے ہیں اور ان کی وہاں پر پھر کیجویلٹیز جب ہوئی ہیں. اور حزب اللہ جو ہے وہ ان کی سیٹلمنٹس کو، ٹاؤنز کو ڈیپ انسائڈ جب وہ اٹیک کر رہی ہے. اور اسرائیل بمباری کر رہا ہے بیروت پر، خوفناک بمباری کر رہا ہے، سویلین ٹارگٹس کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ اتنی تکلیف دی جائے لیبنان کو کہ یہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں. جان بوجھ کر سویلینز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. سب سے زیادہ کیجویلٹیز اس وقت لیبنان کے اندر ہو رہی ہیں، بیروت کے اندر ہو رہی ہیں. تو عراق کی جو ریزسٹنس ہے ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. عراق کی ریزسٹنس نے کہا ہے کہ اگر بیروت کے اوپر بمباری بند نہ ہوئی تو تمام امریکی جو انٹرسٹ ہیں وہ ہمارے نشانے پر ہوں گے. یعنی بیسز نہیں، بیسز تو ہیں، تمام امریکی انٹرسٹ، اور یہ تمام امریکی کمپنیز ہیں شام میں، عراق میں، آگے پیچھے بہت کچھ ہے، امریکہ جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے. تو عراق کی ریزسٹنس کہہ رہی ہے کہ اگر بیروت پر یہ ظلم بند نہ کیا گیا تو یہ تمام امریکی انٹرسٹ ہمارے نشانے پر ہوں گے. یہ ان کی جانب سے وارننگ جب جاری کی گئی. تو میں ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک بات بالکل واضح ہے کہ اگر چائنا اور رشیا کی سپورٹ ایران کو نہ ہوتی تو شاید ایران اس انداز میں ایک دن بھی سوفسٹیکیٹڈ وار نہ لڑ سکتا. وہ میزائل، ڈرون سب کچھ فائر کر سکتا تھا، پریسیژن بھی ہوتی، سارا کچھ ہوتا، لیکن ایران لڑ کس طرح ہے؟ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، یورپ، اسرائیل، ریجن، ساری دنیا سے لڑ رہا ہے. امریکی ٹیکنالوجی، ملٹری، پروپیگنڈا مشینری، اکنامک ریسورسز. ایران تو اکیلا ہے. ایران کے اوپر حملے کی تو OIC نے ابھی تک مذمت ہی نہیں کی ہے. تو ایران جو اتنا لڑ رہا ہے اور اتنی سوفسٹیکیشن کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور دنیا کے طاقتور ترین امریکی فوجی اڈے وہ ملبے کا ڈھیر بن رہے ہیں اور امریکی یہاں سے انخلا کرنے پر مجبور ہیں، اور تل اویو مسلسل دھماکوں سے گونج رہا ہے. تو یہ رشیا اور چائنا کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. رشیا اور چائنا کی نیوی، ان کی اسپیس آرمی، ان کے سیٹلائٹس، ان کی انٹیلیجنس، اور جو وہ میزائل بھی دے رہے ہیں، اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ اتنی سوفسٹیکیٹڈ وار جب وہ ان سب کے خلاف ایک ہی وقت میں جو لڑ سکے. سو IRGC نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک اور آئل ٹینکر جو ہے انہوں نے اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر غرق کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ٹینکر جو ہے وہ ہمارے احکامات کے خلاف یہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو امریکہ جب اٹیک کرتا ہے ٹینکرز پر، وینزویلا کے خلاف جو اس نے بلاکیڈ کر رکھا تھا، تو امریکہ کیا کہتا تھا؟ یہ ہماری سینکشنز کو وائلیٹ کرتے ہوئے یہاں سے جانے کی کوشش کر رہا تھا. تو ایران کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے آرڈر دیا ہے کہ یہاں سے کوئی نہیں گزرے گا، تو یہ اس آرڈر کو وائلیٹ کر کے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور یہ وہی ٹینکر ہیں جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے، اس کے علاوہ کسی کے ٹینکر کے اوپر اٹیک نہیں ہو رہا. سو IRGC نے جو نئی لہر فائر کی ہے، نئی ویو فائر کی ہے، اس میں امریکی بیسز، اسرائیلی سائٹس، تل اویو، یہ سب کا سب نشانہ بنے، اور بڑے اسٹریٹجک اور بڑے امپورٹنٹ نئے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے. میزائلز اور ڈرونز دونوں اس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں. یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ کچھ ڈرونز ہے وہ سستے ڈرونز ہے وہ اس کو اوور ویلم کرتے ہیں، کچھ میزائل اس کو اوور ویلم کرتے ہیں، کچھ نے پینیٹریٹ کرنا ہوتا ہے. یہ پوری اسٹریٹجی کے ساتھ تحت جو ہے وہ یہ فائر کیا جاتا ہے. تو ریجن کے اندر جو امریکی اسٹریٹجک ایسٹس ہیں گلف میں اور اسرائیل کے اندر، یہ سارے ہٹ ہوئے ہیں. اور نیو جنریشن کے میزائلز ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس میں استعمال کیے. اس میں بوتھ جو سالڈ اور لیکوڈ فیول ہے، نیو جنریشن کے میزائل اس کے اندر استعمال ہوئے. تو کل رات سے جو کمپریہنسو ریجنل وار ایران نے شروع کی ہے، اور فتح اور خیبر شکن اور خرم شیری یہ سب ایک ساتھ داغے ہیں.
تو اب نیو جنریشن کے میزائل ایران استعمال کر رہا ہے. تو امریکی بیسز جو ہے وہ کی ٹارگٹس ہیں ایران کا، جس کے اندر امریکی جو ہیڈ کوارٹرز ہیں، کمانڈ سٹرکچرز ہے اور بہت ساری بیسز ایک ساتھ انڈر اٹیک ہیں. دیکھیں یہ جو کمانڈ سٹرکچر ہے، یہ جو انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز ہیں، یہ کون بتا رہا ہے یہ کہاں ہے؟ سی آئی اے کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ موساد یو ای میں کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ کون بتا رہا ہے ایران کو؟ یہ رشیا اور چائنا بتا رہے ہیں کہ موساد کہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، کون سے بلڈنگ میں ہے. اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، اس میں کہاں موساد بیٹھی ہوئی ہے، کس کو کیا پتا؟ تو رشیا اور چائنا بتا رہے ہیں کہ وہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں. سی آئی اے کا آفس سعودی عربیہ میں کہاں ہے؟ تو اتنا پریسائزلی جا کر جب ایران نے ہٹ کیا ہے تو اس میں جناب علی بحرین کی جو ایئر بیس ہے وہ نشانہ بنی ہے، کویت کی ایئر بیس نشانہ بنی ہے، بحرین کی نیول بیس نشانہ بنی ہے، جارڈن کی جو ایئر بیس ہے وہ نشانہ بنی ہے. ایک ساتھ اتنی زیادہ بیسز ہے. پھر یو ای کے اندر نئے ریڈار جب ان کو ڈسٹرائے کیا گیا ہے، اسرائیل کے اندر جو نئے ریڈارز ہیں ان کو ڈسٹرائے کیا گیا ہے. ایڈوانس ٹیکنالوجیز جو فیسلٹیز ہیں اسرائیل کے اندر، ایڈوانس ٹیکنالوجی فیسلٹیز اسرائیل میں وہ ہٹ ہوئی ہیں. سائبر سیکورٹی سینٹر جب وہ ہٹ ہوئے ہیں، اور بیئر الشیبہ ان کا بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے، وہاں پر اٹیک ہوا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے کتنے ورسٹائل اور کتنے ڈائیورسیفائی ٹارگٹس لسٹ ہے. سائبر سیکورٹی سینٹر، کمیونیکیشن سینٹر، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر، کمانڈ سینٹرز، ایئر بیسز، نیول بیسز، ریڈارز، تھرڈ بیٹریز، فلانی بیٹریز، آل اینڈ آل. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نتن یاہو نشانے پر ہے، نتن یاہو نشانے پر ہے ایران کے. جس دن ان کو انٹیلیجنس مل گئی، اور اس بارے میں حتمی طور پر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ایران چائنا رشیا کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں انٹیلیجنس دو. جس دن ان کو انٹیلیجنس مل گئی کہ نتن یاہو کہاں پر ہے، اس دن پھر آپ دیکھیے گا کہ ہوتا کیا. تو ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ دھماکے سنے گئے ہیں تل اویو کے اندر اور باقی ڈیفرنٹ ایریا. تل اویو تو مسلسل ایران کی ہر ویو کے اندر تل اویو نشانہ ہے. ابھی تک حزب اللہ نے تل اویو پر اٹیک نہیں کیا، یہ بات ذہن میں رکھیے، اور ابھی تک یمن نے کہیں بھی اٹیک نہیں کیا. تو حزب اللہ نے حائفہ تک وہ سارا فرنٹ لیا ہوا ہے، اور تل اویو ایران کے نشانے پر ہے. امریکی منسٹری آف ڈیفنس بتا رہی ہے کہ پورے ملک کے اندر جگہ جگہ سائرنز وغیرہ اور انٹرسیپشن اور یہ سارے جو ساؤنڈز ہیں وہ سنے گئے ہیں. ایمریٹس ایئر لائنز نے اپنی فلائٹ سسپینڈ کر دی ہیں، پہلے بھی سسپینڈ ہیں لیکن انہوں نے بالکل انٹل فردر نوٹس تک جو وہ سسپینڈ کر دی ہیں. اور ایرانین آرمی یہ بتا رہی ہے کہ ابو دھابی میں، کویت میں، یہاں پر جو ریڈارز ہم نے ڈسٹرائے کیے ہیں. ریڈارز کیوں ڈسٹرائے ہو رہے ہیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، یہ ایک سائنٹیفک وار ہے جو ایران لڑ رہا ہے. جو ریڈارز ڈسٹرائے ہوتے چلے جائیں گے، جو ان کا ایئر ڈیفنس ہے کمزور پڑتا چلا جائے گا، تو یہ جنگ کسی اور رخ میں، کسی اور فیز کے اندر داخل ہو چکی ہوگی، جس میں ایران کا اور زیادہ غلبہ ہو چکا ہوگا اور امریکہ اور زیادہ کمزور ترین پوزیشن کے اندر جا چکا ہوگا اور ان کے ایسٹس زیادہ ایران کے نشانے پر آ چکے ہوں گے. اور ادھر پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ سعودی عربیہ میں ہیں، اور محمد بن سلمان کے جو بھائی ہیں جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور اس میں یہ ساری صورتحال جو وہ ڈسکس ہو رہی ہے. جو خبریں چل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ جی دونوں کا جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس کے فریم کے تحت ایران کے جو حملے ہیں ان کو کیسے دیکھنا ہے، یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. سعودی عربیہ اور پاکستان کبھی غلطی نہیں کریں گے ایران پر حملہ کرنے کی، بالکل یہ پاسبل ہی نہیں ہے. پاکستان ظاہر ہے ان پبلک اوپینین کہاں پر کھڑی ہوئی ہے. اور OIC ورلڈ کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے کہ انہوں نے سوویت یونین کو کولیپس کر کے اپنے آپ کو یونی پولر ورلڈ کے حوالے کر دیا. کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا. پہلے یہ تھا کہ افغانستان فلانا ہے، عراق ریڈیکل ہے، شام یہ باتوں کو سمجھتا نہیں، معمر قذافی ڈکٹیٹر ہے، اس لیے وہ تباہ برباد ہو گئے. آپ دیکھیں گلف کتنے سمجھدار ہیں، انہوں نے کیسے اپنی دولت بنائی ہے، کیسے امریکہ کے ساتھ زبردست تعلقات لے کر چل رہے ہیں. وہ بھی جو سارا بیانیہ تھا زبردست ہو گیا. وہ سب ایک جو جھوٹ تھا، جھوٹ کے اوپر یہ مبنی تھا، کیونکہ وہ بالکل ان کو اتحادی نہیں سمجھتے تھے فرام دا ڈے فرسٹ، وہ بس ان کو استعمال کر رہے تھے. تو وہ بھی بات فارغ ہوگی. تو امریکہ سے فائدہ اٹھایا کس نے؟ یہ جو انہوں نے پیسے کمائے وہ تو امریکہ میں انویسٹ ہوتے رہے. اب ان کی ساری انویسٹمنٹ اور پراپرٹیز وہاں پر ہیں، اور جو ادھر انہوں نے جو کچھ بنایا تھا اس کی حالت آپ کے سامنے ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر فائدہ کس کو ہوا؟ اٹھایا فائدہ تو کس نے اٹھایا؟ پہلے کہتے ہیں گلف نے اٹھایا، تو گلف کا حالت بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہاں پر یہ غلطی نہیں کر سکتے ایران پر اٹیک کرنے کی، ٹھیک ہے نا. اور پہلے جو غلطی ہوئی سوویت یونین کو کولیپس کیا اور یونی پولر ورلڈ بنی، امریکہ کے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا. جو انہوں نے پھر کیا ہے OIC کے ساتھ، OIC ممالک کے ساتھ، وہ پھر ایک مثال ہے. تو ان کو ایک اور غلطی ایسی نہیں کرنی چاہیے کہ جہاں امریکہ کمزور پڑ رہا ہے اس کو پھر سے طاقتور بنائیں اور اس کی جنگوں کو اپنی جنگیں جو بنا لیں.
پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے، ظاہر ہے کہ وہ بڑے سمجھداری کے ساتھ اس ساری صورتحال کو جب وہ لے کر چل رہی ہے۔ ایران کے فارن منسٹر نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ عرب جو ہیں، عرب ہمارے بھائی ہیں، اور ہم سینچریز تک دیکھیں کہ فارس اور عربز افیکشن کے ساتھ، فرینڈشپ کے ساتھ اور میوچل رسپیکٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو فسادیوں کو پہچانا جائے۔ امریکہ نے ہنگامی طور پر $151 ملین کا میونیشن اسلحہ جب اسرائیل کو دیا ہے، اور کانگریس کو بائی پاس کرتے ہو کہتے ہیں بڑی ایمرجنسی ہے اسرائیل کو اسلحہ دینا ہے، تو وہ تنقید وہاں پر اور بڑھ رہی ہے۔ حزب اللہ نے بہت بڑے حملے کیے ہیں، جو اسرائیلی فوج ہے اس نے تھرو ہیلی کاپٹرز وہاں پر اترنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ان کی ڈیڈ باڈیز وہاں پر پڑی ہوئی تھی اور کچھ زخمی تھے، آگے سے حزب اللہ تیار بیٹھی ہوئی تھی، جو ہی ہیلی کاپٹرز آئے ہیں حزب اللہ نے دھاوا بول دیا، شدید وہاں پر فائٹ ہوئی ہے اور ان کے ہیلی کاپٹرز وغیرہ ہٹ ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے ماضی میں کچھ مثالیں ہیں کہ یہ یہاں پر جاتے ہیں اور ایئر بورن جو آپریشنز ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی ان کے ساتھ حزب اللہ ایسے کچھ آپریشنز کر چکی ہے کہ یہ جو اٹھانے گئے تھے الٹا اور نقصان لے کر آئے ہیں۔ تو آج ان کے ساتھ یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، ان کے ہیلی کاپٹرز وہاں پر ہٹ ہوئے ہیں اور بڑی ہیوی فائٹ جب وہاں پر ہوئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ ویری سیریس جو کنفرنٹیشن ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو دوسری طرف حزب اللہ کے جو ان کے ٹاؤنز اور سیٹلمنٹس ہیں وہاں پر حملے بھی ساتھ ساتھ جب جاری ہیں۔ اسرائیلی ہیلی کاپٹرز لینڈ اکراس دا سیرین بارڈر، پھر ان کے ہیلی کاپٹرز پیچھے ہٹے ہیں اور جو سیرین بارڈر ہے وہاں پر آ کر یہ اترے ہیں۔ تو حزب اللہ ٹارگیٹس سیٹلمنٹس اینڈ اسرائیلی ایسٹس نان سٹاپ، بالکل نان سٹاپ حملے حزب اللہ کے جاری ہیں۔ اور عراق کی ریزسٹنس نے کہا ہے کہ اگر بیروت پر حملے نہ رکے اور تو ہم جو ہے وہ امریکی انٹرسٹ کو نشانہ بنائیں گے، تمام امریکی انٹرسٹ ہمارے نشانے کے اوپر ہوں گے۔ اور بیروت کے اندر جو کیجویلٹیز ہیں یہ 217 شہادتیں ہو چکی ہیں اور 758 زخمی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم وہاں پر کیا جا رہا ہے، براہ راست جو ہے نا سویلین نشانے ان پر جب وہ اٹیک کیا جا رہا ہے، صرف یہ کہ ان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ہم نے رائے ضرور کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔